السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کی یہ اردو ہے۔ سبق کا نام ہے درخت کی پکار۔ اس کے 2 حصے ہم نے پڑھے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر حامد اور درخت کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ درخت حامد سے کہتا ہے کہ آپ میری مدد کیجیے، آپ میرے دوست بنیے۔ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ میں ابھی چھوٹا سا ایک درخت ہوں۔ تو حامد کہتا ہے میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں اور آپ پر لوگ کیسے ظلم کرتے ہیں۔ درخت نے کہا لوگ کاٹ کر ہمیں بالن میں استعمال کرتے ہیں، فرنیچر بناتے ہیں، مکان تعمیر کرتے ہیں۔ تو حامد نے کہا میں آپ کی مدد کیا کر سکتا ہوں؟ درخت لوگوں کو بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹیں۔ درخت حامد سے کہتا ہے کہ لوگوں کو آپ بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹیں، درختوں کو بے دردی سے نہ کاٹیں، بے تحاشا ان کو نہ کاٹیں، غیر ضروری طور پر نہ کاٹیں، ڈیفارسٹیشن مت کریں۔ درختوں کو کاٹنے سے بارشوں کی کمی ہوتی ہے، فصلوں کی کمی، اس کا براہ راست اثر پھر فصل پر پڑتا ہے۔ جب پانی پر پڑتا ہے تو پانی کا اثر فصلوں پر پڑتا ہے، تو ہماری فصلوں کے اندر، صحت کے اندر اس کا کافی منفی اثر پڑتا ہے درختوں کو کاٹنے سے۔ تو جنگلوں کی حفاظت کریں، ایک درختوں کو بے دردی سے نہ کاٹیں، جنگلوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، فرنیچر کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہے، مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے۔ تو انسان کیا کرے، لکڑی کہاں سے لائے؟ حامد اسے کہتا ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے، جلانے کی بھی ضرورت ہے، فرنیچر کی بھی ضرورت ہے، تعمیر کے لیے بھی لکڑی چاہیے۔ تو پھر انسان جنگل نہ کاٹے تو پھر کیا کرے؟ درخت ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے، بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درختوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو درخت نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ان کاموں کے لیے، جلانے کے لیے جنگل کے اندر لکڑی پڑی ہوئی ہوتی ہے، بوسیدہ درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں، سوکھے درخت ہوتے ہیں، جلے ہوئے درخت ہوتے ہیں، کہیں جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، یا سوکھے درخت نیچے، یا سوکھے ہوئے درخت ہوتے ہیں، یا نیچے گرا ہوا درخت ہوتا ہے، بوسیدہ درخت ہوتے ہیں، زمین پر گرے ہوئے درخت ہوتے ہیں۔ تو ان کو کاٹ کر انسان کس کے لیے استعمال کرے؟ جلانے کے لیے، اور جو صاف ہو اس کو تعمیر کے لیے استعمال کرے، نہ کہ مجھ جیسے چھوٹے درخت کا۔ کہتا ہے مجھ جیسے چھوٹے درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ حامد کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن درخت پھر آگے سے کہتا ہے، حامد کی بات کاٹتے ہوئے درخت کہتا ہے حامد کی بات کو کاٹ کر، سنو حامد سنو، درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی اسے قبل کہا تھا کہ ڈیفارسٹیشن سے موسم پر اثر پڑتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں ڈیفارسٹیشن سے۔ جتنا جنگل گھنا ہو اتنی ہی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہماری فصلیں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں، فصلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو کیا کہا اس نے کہ جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارشیں ہوتی ہیں، ہوا صاف رہتی ہے، اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ درخت جو ہیں ماحول کو آلودہ ہونے سے، گندا ہونے سے، ناپاک ہونے سے بچاتے ہیں۔ اب دیکھو بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگے گی، اگر بارش نہیں ہوتی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگتی، تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ جب فصل نہیں اگے گی تو کھانے کے لیے انسان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا سوچو کتنی پریشانی ہوگی۔ ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا؟ یہ درخت کہتا ہے اگر ایسا ہوا تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟ حامد تمہاری بات صحیح ہے۔ حامد کیا کہتا ہے؟ تمہاری بات صحیح ہے، ماسٹر جی نے یہ باتیں کلاس میں بتائی تھی۔ حامد کہتا ہے ہاں
یہ باتیں ہمیں استاد نے بھی کلاس میں بتائی تھیں۔ درخت حامد سے انتہائی خوش ہوتے ہوئے، درخت بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب ہم دوست ہیں۔ درخت نے حامد سے کہا، بڑا خوش ہوا اس کی گفتگو سن کر اور کہا کہ اس کے بعد ہم دوست ہیں۔ حامد، ہاں اب ہم پکے دوست ہیں۔ حامد کہتا ہے درخت سے، اب ہم پکے دوست ہیں، میں آپ کو بچاؤں گا، کاٹنے نہیں دوں گا، ڈیفارسٹیشن نہیں کرنے دوں گا، چھوٹے درختوں کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ کیا اب ہم دوست ہیں؟ ہاں اب ہم پکے دوست ہیں۔ اتنے میں حامد جاگ جاتا ہے۔ اتنے میں یہ حامد کی خواب تھی، حامد خواب کے اندر یہ دیکھتا تھا۔ اتنے میں حامد جاگ گیا۔ اسی دوران اس سے دور سے ایک شخص ہاتھ میں کلہاڑی لے کر آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اسی دوران جو ہی نیند سے بیدار ہوا، خواب سے بیدار ہوا، تو ایک شخص کو دیکھا دور سے کلہاڑی لے کر ہاتھ میں آ رہا ہے۔ درخت ڈر کے مارے کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا، درخت ڈر کے مارے کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا، درخت حامد اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، یہ تو آ کے مجھے کاٹے گا۔ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے، حامد کیا کرتا ہے، وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے، درخت سے لپٹ جاتا ہے اور چلا کر کہتا ہے، حامد میرے دوست اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا۔ حامد درخت سے کہتا ہے، میرے دوست اب تمہیں کوئی کاٹے گا نہیں، ہاں اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے یہ کہوں گا، اگر کوئی تمہیں کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے یہ کہوں گا، اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا۔ اوہ ہو، دوستی اس کو کہتے ہیں، دوستی۔ درخت حامد کہتا ہے درخت سے کہ آپ کو کاٹنے کے لیے جو آئے گا تو میں اسے کیا کہوں گا، اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو پہلے حامد کو کاٹنا ہوگا۔ تو اس سے کہتے ہیں دوستی۔ تو عزیز بچوں، اس سبق میں ہمیں، اس لیسن میں ہمیں دو سبق ملے۔ ایک تو ڈیفارسٹیشن نہیں کرنی ہے، اپنے جنگلات کو بچانا ہے۔ جنگل بچے گا، ڈیفارسٹیشن نہیں ہوگی تو بارشیں زیادہ ہوں گی، بارشیں زیادہ ہوں گی تو فصل ہوں گے۔ دوسری بات، دوست ایسا ہو جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ جب درخت پر آن مصیبت پڑتی ہے، اس کو کوئی کاٹنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت حامد کہتا ہے، پہلے مجھے کاٹے گا کاٹنے والا، اگر تمہیں کاٹنا ہے تو پہلے مجھے کاٹو۔ دوست کے لیے جان دے رہا ہے۔ تو دو سبق ملے، ایک دوستی پکی، ہاں اے فرینڈ ان نیڈ از انڈیڈ اے فرینڈ، اور دوسرا کیا، ڈیفارسٹیشن نہیں کرنی۔ تو عزیز بچوں، انشاءاللہ کل ہم اس کے سوال کرتے ہیں۔ تو کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔